اگر کوئی شخص سورج کی روشنی کو کم کرنا چاہے تو کیا یہ ممکن ہے؟ اگر کوئی شخص ماؤنٹ ایوریسٹ کی اونچائی کو کم کرنا چاہے تو کیا یہ سمبھو ہے؟ اگر کوئی شخص سمندر کی گہرائی کو کم کرنے کی کوشش کرے تو کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ ظاہر ہے کہ ان تمام سوالات کا جواب صرف اور صرف نو میں ہے۔ تو 16 آنے کا سوال یہ ہے کہ سورج کی روشنی کو اگر کم نہیں کیا جا سکتا، سمندر کی گہرائی کو کم کرنا ممکن نہیں، اور ماؤنٹ ایوریسٹ کی اونچائی کو کم کرنا پاسبل نہیں ہے، تو یہ کیسے پاسبل ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور آپ کی گلوری اور آپ کی شان کو کم کیا جا سکے؟ 1400 سال کی تاریخ جس کی عظمت پر گواہ ہے، اسے کم کرنا کسی کے بس کی بات نہیں۔ آئیے غور کرتے ہیں انہی سوالات پر آج کی اس ویڈیو میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کل ایک بڑا مسئلہ ہے جسے کہا جاتا ہے توہین رسالت۔ ہندی میں اسے ایش نندا اور انگریزی میں بلیسفیمی کہتے ہیں۔ پچھلے دنوں کچھ لوگوں نے رسالت مآب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ ایسے الفاظ بولے جو نہایت نازیبا تھے، تو اس پر ملک بھر میں ایک ہنگامہ ہوا، اور جو کچھ ہوا وہ سب آپ کو معلوم ہے۔ اس طرح کی واقعات پر میں عام مسلم ریئیکشن دیکھتا ہوں تو بڑا شاکڈ رہ جاتا ہوں۔ عام مسلمان یہ بات بولتا ہے اور بار بار بولتا ہے کہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کر دی گئی ہے۔ میں ٹی وی پر علماء، اسکالر اور دانشور حضرات کو دیکھتا ہوں، وہ مسلمانوں کو یہ مشورہ دے رہے ہوتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہو گئی ہے، اس واقعے پر آپ یعنی لا اینڈ آرڈر کو برقرار رکھیں۔ میں علماء کی جانب سے اگر اس طرح کی باتیں سنوں تو بڑا شاک میں رہ جاتا ہوں۔ میں حیران ہوں کہ وہ عظیم شخصیت جس کے بارے میں خود قرآن کا بیان ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا، ہم نے آپ کا نام اونچا کر دیا۔ سوال یہ ہے کہ وہ عظیم ہستی جس کے بارے میں خود خدا نے کا بیان ہو کہ ہم نے آپ کا نام اونچا کر دیا، ہم نے آپ کا نام بلند کر دیا، کیا اس ہستی کی توہین کرنا ممکن ہے؟ کون ہے جو اس کی عزت کو، اس کی عظمت کو، اس کی شان کو، اس کے رتبے کو، اس کی گلاری کو کچھ کم کر سکے؟ ہے کسی کے اندر اتنی اوقات؟ ہے کوئی اتنی حیثیت کا آدمی؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کم کرنے کے لیے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنے کے لیے محمد الرسول اللہ سے بڑا کوئی آدمی درکار ہوگا؟ کوئی ہے کوئی آدمی پوری تاریخ میں، 1400 برس کی تاریخ میں کوئی شخص ہے جسے آپ محمد رسول اللہ سے بڑا تسلیم کر سکیں، جسے تاریخ محمد رسول اللہ سے بڑی شخصیت مان سکے؟ ظاہر ہے کہ کوئی شخص ایسا نہیں ہے۔ تو کون ہے محمد رسول اللہ سے چھوٹے رتبے میں بے حد چھوٹا، بے حد چھوٹا، بے حد چھوٹا آدمی وہ محمد رسول اللہ کی توہین کیسے کر سکتا ہے؟ ماؤنٹ ایوریسٹ کے سامنے پڑا ہوا ریت کا ایک ذرہ وہ ماؤنٹ ایوریسٹ کی توہین کیسے کرے گا؟ اوشین کے باہر پڑا ہوا ایک قطرہ پانی وہ سمندر کی توہین کیسے کر پائے گا؟ اس کمرے میں جل رہا چھوٹا سا بلب وہ سورج کی توہین کیسے کم کر سکتا ہے؟ سورج کی توہین کیسے کر سکتا ہے؟ سورج کی عظمت کو کیسے چیلنج کر سکتا ہے؟ پھر یہ کیسے پاسبل ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو عظمت کا سورج ہے، جو گلوری کا پہاڑ ہے، اور جو رتبے کا ایک سمندر ہے، ان کی عظمت کو کم کر سکتا ہے؟ کیسے پاسبل ہے؟ وہ عظیم ہستی جس کے بارے میں خود خدا نے اعلان کر دیا ہو عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، قریب ہے کہ ہم آپ کو مقام محمود پہ مبعوث کرتے ہیں، مقام مبعوث محمود دینا ہے۔ جس عظیم ہستی کے بارے میں خود خداوند نے
اتنی عظیم پوزیشن دے دینے کا اعلان کر دیا ہو، کون ہے جو اس عظیم پوزیشن کو چھین سکے؟ کون ہے جو اس کی عظمت کو کم کر سکے؟ کون ہے جو اس کی توہین کر سکے؟ جس ہستی کے بارے میں خود خدا نے اعلان کیا ہو وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور آپ بے شک بلند ترین اخلاق پر ہیں، جس کی اخلاقیات کو خود خدا رب العالمین نے سند دی ہو، کون ہے جو اس کی اخلاقیات کی تصدیق کرنے کی ہمت کر سکے؟ چھوڑ دیجئے توہین، چھوڑ دیجئے توہین کی بات ہے، میں کہہ رہا کس کی ہمت ہے جو تصدیق تو اس عظیم ہستی کی اخلاقیات کو بھی ویریفائی کرنے کے لیے کھڑا ہو سکے؟ یہ کہاں سے آیا تصور کہ محمد رسول اللہ کی توہین ہوگی؟ نعوذ باللہ۔ یاد رکھیے ہر دن قیامت کی طرف بڑھنے والا ہر دن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت میں اضافے کا دن ہے۔ محمد رسول اللہ کی عظمت سورج کی طرح روشن ہے، جو شخص سورج کی طرف تھوکنے کی کوشش کرے اس کا تھوک خود اس کے اوپر آ کر گرے گا۔ اسی طرح جو شخص محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی کوشش کرتا ہے دراصل وہ اپنی توہین کا اعلان کر رہا ہوتا ہے۔ محمد رسول اللہ کی عظمت کو کم کرنے والا ہر انسان وہ دراصل یہ اعلان کر رہا ہوتا ہے کہ تاریخ میں بے عظمت ثابت ہو چکا ہوں۔ اس لیے توہین رسالت کبھی ممکن نہیں ہے۔ آپ اس فیلسی سے باہر آئیے، اس غلط فہمی سے، اس الوژن سے باہر آئیے۔ آپ کس نے کہہ دیا آپ کو محمد رسول اللہ کی توہین ہو گیا؟ اگر کوئی شخص یہ کھڑا ہو کر یہ اعلان کرے کہ میرے باپ کی توہین کر دی گئی ہے تو بھلے ہی کچھ نہ ہوا ہو مگر اس کے باپ کی توہین ہو گئی۔ اس قوم کا کیا حال ہوگا جو خود یہ اعلان کرے کہ ہمارے پیغمبر کی توہین کر دی گئی ہے؟ کس جگر سے آپ یہ باتیں بولتے ہیں؟ کیسے پاسبل ہے محمد رسول اللہ کی توہین ہوگا؟ وہ عظیم، وہ ذات گرامی جس نے تاریخ کو بدل کر رکھ دیا، جس نے ہسٹری کے کورس کو چینج کر دیا، جس نے دنیا کو پری سائنٹیفک ایج سے نکال کر پوسٹ سائنٹیفک ایج تک کی طرف دھکیل دیا، وہ عظیم ہستی کہ تاریخ کا ہر دن اس کا ممنون ہے۔ جدھر نگاہ اٹھائیے محمد رسول اللہ کی عظمت دکھائی دیتی ہے، جدھر آنکھیں اٹھائیے محمد رسول اللہ کا فیضان دکھائی دے گا۔ وہ عظیم ہستی، آپ اس کے بارے میں یہ باتیں بولیں کہ نعوذ باللہ توہین ہو گئی، پاسبل ہی نہیں ہے محمد رسول اللہ کی توہین ہوگا۔ بات کیا ہے؟ بات صرف اس قدر ہے کہ کچھ سرپھرے مجرم پیشہ ذلیل قسم کے لوگ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بدتمیزی کے الفاظ استعمال کر کے خود اپنی ضلالت کو ثابت کر رہے ہوتے ہیں، خود اپنی ذلت کا اعلان کر رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے وہ توہین رسالت نہیں، وہ اس آدمی کی توہین ہے جس نے بولے ہیں یہ باتیں۔ وہ یہ اس شخص کی توہین ہوگی، کسی بھی شریف النفس کی توہین ہوگی کہ وہ محمد رسول اللہ کے بارے میں ایسے باتیں بول پائے۔ یہ باتیں محمد رسول اللہ کے بارے میں ایسی باتیں بولنا اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ شخص شریف النفس انسان بالکل نہیں ہے، وہ کرامت نفس سے خالی ہے ایسا شخص۔ اس لیے یہ پروپیگنڈا آپ چھوڑ دیجئے کہ محمد رسول اللہ کی توہین ہو۔ محمد رسول اللہ کی توہین سری سے ممکن ہی نہیں ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ اگر کچھ لوگ بدتمیزی کے الفاظ استعمال کریں محمد رسول اللہ کے بارے میں اور آپ کی توہین کی کوشش کریں، میں نے عرض کیا کوشش، توہین نہیں کر سکتے، کوشش۔ تو اگر کچھ لوگ محمد رسول اللہ کی توہین کر سکیں تو ہم کیا کریں؟ سوال یہ ہے۔ یہ سوال ہم نے ایک بچے سے پوچھا، القرآن اکیڈمی کیرانہ کا ایک طالب علم ہے محمد سعد، اس کی عمر کوئی 12 سال نہیں ہوگی۔ ہم نے اس سے پوچھا کہ یہ نپر شرما کا کیس جس وقت ہوا تھا، انہوں نے کچھ بولا تھا محمد رسول اللہ کے بارے میں، اس وقت ہم نے پوچھا سعد سے کہ نپر شرما نے جو باتیں کہی ہیں محمد رسول اللہ کے بارے میں، نہایت بدتمیزی والے الفاظ تھے وہ، تو ہمیں اس کا جواب کیسے دینا چاہیے، ہمیں اس پر کیا کرنا چاہیے؟ محمد صاحب نے جواب دیا کہ اس کا جواب دینے کے 2 ہی طریقہ ہیں۔ نمبر 1، سب سے پہلے ہم سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کریں، محمد رسول اللہ کی ٹیچنگز کیا ہیں، محمد رسول اللہ کا ریلیونس 21ویں صدی میں کیا ہے، اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں اور اپنی زندگیوں کو انہی کی ٹیچنگز کے مطابق، انہی کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالیں۔ دوسری بات اس بچے نے کہی کہ دوسرا کرنے کا کام یہ ہے کہ جو لوگ محمد رسول اللہ کے بارے میں نازیبا الفاظ بولنے کی کوشش کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے ساتھ ڈائلاگ کیا جائے۔ اور میں اس پر یہ عرض کروں گا کہ صرف ایسے لوگوں کے ساتھ نہیں بلکہ وہ ڈائلاگ ملک کے ہر شہری کے ساتھ، بلکہ ہر انسان کے ساتھ شروع کر دیا جانا چاہیے۔
جیسے ہی محمد رسول اللہ کے بارے میں نازیبہ باتیں بولی گئیں، کچھ لوگوں نے سوال اٹھایا، کچھ اعتراض کیا، تو آپ بغیر جوش میں آئے، بغیر غصے میں آئے، بغیر پرووک ہوئے، بغیر کسی بھڑکے ہوئے، آپ شانتی کے ساتھ آئیں، گفتگو کریں، ڈائلاگ کریں. لوگ سوال کرتے ہیں، ان کو سوال اٹھانے کی اجازت ہے، اور نہایت علمی اور سائنٹیفک انداز میں، بہت خاموشی کے ساتھ، بہت زیادہ شرافت کے ساتھ، اب شائستہ سویلائزڈ انداز میں ان کے سوالوں کا جواب دیں. جو لوگ محمد رسول اللہ کے بارے میں ڈاؤٹس رکھتے ہیں، ان کو اپنے ڈاؤٹ اٹھانے کی اجازت دیں، آزادی دیں، ان کو باقاعدہ بلائیں، گفتگو میں بات کریں، تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو سکے. اور میں کہتا ہوں اس گفتگو کو لائیو ٹیلی کاسٹ کیا جائے، لائیو ٹیلی کاسٹ کیا جانا چاہیے، اس پر بات ہونی چاہیے، تاکہ دنیا کے سامنے سچائی آ جائے. اس پر غصہ مسلمانوں کو چاہیے کہ اس پر نہ غصہ ہو، نہ بھڑکیں، خاموشی کے ساتھ پورے ملک کے ساتھ ڈائلاگ کا راستہ کھول دیں. جیسے ہی آپ ڈائلاگ کا راستہ کھولیں گے، ملک کے ایک شہری کو سچ بات پہنچ جائے گی. اس کے علاوہ دوسرا قدم جو اٹھایا جا سکتا ہے وہ قانونی لحاظ سے ہے، تاکہ ملک میں انتشار نہ پھیلے، تاکہ ملک میں لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ نہ ہو. اس کو روکنے کے لیے محمد رسول اللہ کی توہین کا مسئلہ نہیں، مسئلہ ملک کے لا اینڈ آرڈر کا ہے کہ یہاں کوئی لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ پیدا نہ ہو. اس کو روکنے کے لیے ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ان کے اوپر ڈیفیمیشن کا کیس چلائے، جو کم سے کم 50 کروڑ روپے کا ہونا چاہیے. 50 کروڑ 100 روپے کا آپ کیس چلائے کہ صاحب ڈیفیمیشن کی کوشش کی گئی ہے، اس پر ان کو 100 کروڑ روپے کا جرمانہ کیا جانا چاہیے. سپریم کورٹ میں آپ کیس چلائے. سپریم کورٹ آف انڈیا اگر اتنا بھاری جرمانہ ایسے لوگوں کو لگا دے تو یہ خبر خود ہی ٹوٹ جائے گی ایسے لوگوں کی. تو آپ صرف 2 کام کریں، ملک کے ہر شہری کے ساتھ ڈائلاگ شروع کریں، ایک انسان کو محمد رسول اللہ کی بات پہنچائیں، اور لوگوں کو سوال اٹھانے دیں. سوالات سے گھبرائے نہیں، سوالات سے گھبرائے وہ جس کے پاس جواب نہ ہو، جو مطمئن نہ ہو. آزادی کے ساتھ سوال اٹھانے دیں، اور ان سوالوں کا میچورٹی کے ساتھ، پختگی کے ساتھ ان سوالوں کا آپ سامنا کریں. اور دوسری بات یہ کہ قانونی طور پر ایسے لوگوں کے خلاف کم سے کم 50 کروڑ یا 100 کروڑ روپے کا جرمانہ عائد کرنے کے لیے سپریم کورٹ کا رخ اختیار کریں. بس میرے نزدیک یہی 2 کام کرنے کے ہیں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین.